یہاں تک خدا مہربان ہو گیا، یہاں تک خدا مہربان ہو گیا، خدا کا علی پر گمان ہو گیا، یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مکان دے کے خود لامکان ہو گیا، یہاں تک خدا۔ ایک بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی اسلام کیا تو قلب ہے ایمان کا، یا علی اسلام کیا تو قلب ہے ایمان کا، مظہر ذات خدا جلوہ ہے تیری شان کا، بائے بسم اللہ کا نکتہ بھی کیا نکتہ ہے، تو بند سی نکتے میں سارا راز ہے قرآن کا، یا علی خوش تو ہے کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو ہے کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، خوش ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے، کچھ تو ہے در۔ ایک بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماں کہتی تھی کیا ملال چہرے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال چہرے ہوں گے، بہنے نہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے، یہ رات اندھیری یہ ڈراؤنا جنگل اصغر میرے
مانگے پانی یوں فاطمہ کا جانی مانگے گویا علی اصغر کی زبانی مانگے اور شمر کہے ہرملا سے مار وہ تیر جس کا مارا کبھی نہ پانی مانگے پانی یوں فاطمہ کا حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے اور پناہ بھی ہے نکیری کی بیعت کٹا دیا سر کو یہی سبب ہے کہ بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے اللہ رے مرتبے شہ عالی مقام کے اللہ رے مرتبے شہ عالی مقام کے بادل برس رہے ہیں درود و سلام کے آئے جب حرام قلعے شیری کے برابر آئے گل ہوا کعبے سے مولا محل لشکر آئے کہا شیری نے کہ ارمانے دل پر آئے میرے مہمان میرے سلطان میرے سرور آئے نور شان خدا قدرت باری دیکھو ارے جاؤ لوگو میرے آقا کی سواری دیکھو جب حرام قلعے شیری کے جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آئے ہیں ارے جن کا معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں جن کا گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے ہیں یہ خبر اس کو نتی نیزوں پہ سر آتے کہہ رہی تھی کہ چراغ حرمین آتے اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آتے ہیں جب حرام قلعے شیری کے تھا خیال اس کو کہ چوگرد تو یاوارو ارے بیچ میں
لشکر اسلام کے سرور ہوں گے، علی عباس تو زینب کے برابر ہوں گے، ارے پردہ میں مل کا سنبھالے علی اکبر ہوں گے، وہاں نہ میں ملتا نہ پردہ تھا نہ زیبائی، ارے سر شبیر کے ہمراہ بہن آئی تھی، جب حرام کر لائے شیری کے بی بی گودی میں سکینہ کو بٹھائے ہوں گی، کاندھے سے اصغر نادا کو لگائے ہو، ارے چاند سے مکھڑے کو دامن میں چھپائے ہوں گے، دونوں پر دوشے چادر کو اڑائے ہو، یہ نہ معلوم تھا اکبر نہیں اصغر بھی، ارے تاج و مسند کہاں برقع نہیں چادر بھی نہیں، جب حرام کر لائے شیری کے برابر آمد شوکت سادات کا سن کے بیان، ارے شہر و پریا کے ہوئے لوگ زیارت کو روا، گھر میں دعوت کا کیا شیری نے اپنے ساما، فرش کو عرش کیا چار کے پلکوں سے مگا، زخم دھو دھو کے رکھے آب و غذا کے کھاتے، ارے کھانے تیار کیے آل باقی کھاتے، جب حرام کر لائے شیری کے برابر کھل جائیں گے، جب ہوٹھ ہلا دیں گے اسے، گھر کسی پیارے سے بچھڑے ہو ملا دیں گے اسے، مر گیا ہوگا جو کوئی تو جلا دیں گے اسے، ارے جام سے ہاتھ کا مریضوں کو پلا دیں گے اسے، ایک شبیر کو اللہ نے کیا کیا بخشا، رکے یوسف دم موسیٰ دم عیسیٰ بخشا، جب حرام کر لائے شیری کے برابر، ایک عورت نے یہ باہر سے پکارا نارا، ارے شیری تیرے ارمان ملے خاک میں آ، ارے گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا تباہ، ارے وارث آل با مر گیا انا للہ، ہم زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا، لے تیری حضرت زینب کو کھل سر دیکھا، جب حرام کر لائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالفضل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، وقولہ الحق وهو أصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں خدا رحمان الرحیم کے نام سے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ حضرات ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے ضمن میں وجود امام عصر سے متعلق جو سلسلہ اس عشرے میں شروع کیا گیا تھا، اس میں کل گفتگو اس بات سے تھی کہ معجزہ اس وقت دکھلایا جاتا ہے جب جو کوئی کام عام حالات میں ممکن نہ ہو۔ اسی لیے جہاں کام عام حالات میں ممکن ہو وہاں معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہماری اردو کی کمزوری ہے کہ ہم ہر لفظ کے لیے لفظ معجزہ استعمال کرتے ہیں۔ ویسے معجزے کے لیے 2-3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معجزہ نبی یا امام کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ اس لیے اس وقت جب نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، امام پردے میں ہے، لہذا جس کو آپ شرعی معجزہ کہتے ہیں اس کا امکان نہیں ہے۔ دوسری چیز، معجزے میں چیلنج پایا جاتا ہے کہ خدا جس چیز کو معجزہ بناتا ہے ویسا کام اس زمانے میں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر معجزے کے اندر چیلنج نہ ہو، تحدی نہ ہو، تو معجزہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے جادو دکھانے والے، اس کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں دیکھیے کیا معجزہ ہے، کیا اعجاز ہے۔ لیکن ان کے جیسے جو 50 عدد جو ہے وہ شہر میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نبی امام بس ایسے معجزہ دکھاتے چلتے ہیں، کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ اگر نبی امام آ جائے گا تو صرف معجزہ دکھاتا رہے گا۔ وجہ اگر نبی و امام کا کام صرف معجزہ دکھانا ہوتا تو دنیا میں کوئی دشمن 1 سیکنڈ کے لیے رہتا ہی نہیں، اور خالی جو ہے وہ ہمارے عذاب کے سامنے یہی ہوتے۔ مسئلہ
اتنی بڑی جنگ کربلا ہے جس میں سب سے اہم چیز جو ہے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ اگر مسئلہ معجزہ دکھانے کا تھا، امام حسین نے کر سکتے تھے، جو فرات ادھر سے بہہ رہی تھی، اس میں ایک چھوٹی چھوٹی نہر جو ہے ہر خیمے تک بہہ آتی، لیکن نبی امام کا کام جو ہے صرف معجزہ دکھلانا نہیں ہے۔ معجزہ تب دکھلاتا ہے جب کوئی ان سے یہ مطالبہ کرے کہ ہم تمہاری نبوت امامت کو اس شرط پہ مانیں گے کہ آپ معجزہ دکھلائیے، تو پروردگار انہیں پاور دیتا ہے۔ اس لیے کل کی مجلس میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب ساری چیزیں یہ طے ہو گئی، ہمارے امام کے ظہور سے متعلق سب کچھ طے ہے، صرف ایک چیز نہیں طے ہے، جس کا نام ہے ٹائم۔ وَإِلَّا مہینہ طے ہے، دن طے ہے، مہینہ طے ہے، جگہ طے ہے، یہ سب کچھ طے ہے۔ اور جتنی کتابیں آپ کو ظہور سے متعلق پڑھنا ہے، آپ جا کے پڑھیے، وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ کسی سے اب میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ اب آپ لوگ کم سے کم 1 سال کے لیے سیکور ہو گئے کہ اب لیکن عاشور چلے گی۔ اب عاشور کے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب تک عاشور نہ آ جائے گی دوبارہ ابھی ظہور ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن کوئی صاحب یہ نہیں بتا سکتے کہ آنے والے عاشور کو ایسا ہوگا یا اس کے بعد والا ایسا ہوگا یا اس کے بعد والا ایسا ہوگا۔ اور یہ بات بہرحال طے ہے کہ نبی اور امام نے یہ ساری باتیں جو اتنے پہلے سے بتا دیا، اگر آپ حساب لگانا شروع کریں تو نبی اس دنیا سے 11 ہجری میں گئے ہیں، 28 صفر 11 کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 28 صفر 2011 سے پہلے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور میرے 12ویں کی یہ خصوصیت ہوگی، اور یہ پوری تفصیل جو میں نے آپ کو 10-11 دن میں سنایا ہے، یہ سب کی خبر نبی دے کے گئے ہیں۔ عزیزو، ایک بات یہ ہے کہ ماضی کی خبر تو جلدی سے کوئی دیتا نہیں۔ اگر آپ کسی ہاتھ دیکھنے والے کو ہاتھ دکھائیے تو وہ یہ نہ بتائے گا کہ کل کیا ہوا تھا، کل کیا ہوا یہ بالکل نہیں بتانے والا ہے۔ وہ بتائے گا کیا؟ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اور یہ کل و پرسوں اس لیے بتا دیتا ہے کہ آج بتا کے جو کچھ آپ سے کچھ اس کو ملنا ہے وہ لے کے چلا جائے گا، دوبارہ آپ اسے نہیں پائیں گے، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر اس نے جو بتایا کہ کل یہ ہونے والا ہے اور ہو جاتا ہے، تو جانتے ہو ہو جانے کے بعد کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب جو مستقبل کی بات کرتا ہے تو مستقبل کے بعد کے بعد جس دن اس نے کہا اس دن تو کوئی اثر ہوتا نہیں، اور نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ 6 مہینے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر 6 مہینے بعد جو بات اس نے بتائی ہے وہ واقع ہو جائے تو اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص اتنا پڑھا لکھا ہے
جیسے 6 مہینے کے بعد کا یہ خبر اتنی زیادہ ہے، تو 6 مہینے بعد جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو 6 مہینے پہلے کے بارے میں جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کتنا پڑھا لکھا تھا۔ اسی لیے جب ہمارے امام سے متعلق باتیں شروع ہوئیں، میں نے کسی مجلس میں یہ بات پڑھی تھی کہ یہ تو ہر نبی کی ذمہ داری تھی کہ 2 کام ہر نبی کے ذمہ تھا، کہ جب نبی آیا اور پروردگار عالم نے اسے کہا کہ اب تم کام شروع کرو، تو اس نے جو پہلا کام شروع کیا وہ یہی کیا کہ جو اپنے سے پہلے والے تھے ان کی نبوت کی تصدیق کر دیا۔ اس لیے کہ جب جانے والا چلا جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں 2 طرح کے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جیسا وہ ہے اسے کئی گنا بڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے پیش ہوتے ہیں کہ جیسا وہ ہے اس سے گھٹا کے پیش کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑھا دینے والے اور گھٹا دینے والے، وہی کچھ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو زیادہ بڑھا دینے والے کو جو ہے وہ افراط کہا جاتا ہے، کم کر دینے والے کو تفرید کہا جاتا ہے، اور جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں اسی کو انصاف و عدالت و اعتدال کہا جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب آج نبی بنے ہیں، ان کا پہلا کام یہ ہے کہ پہلے والا جیسا تھا، جتنا پاورفل نبی تھا، اس کی تصدیق کر دے کہ یہ صاحب مثلاً رسول تھے یا نبی تھے یا بڑے نبی تھے یا چھوٹے نبی تھے، جو بھی تھے وہ تصدیق کر دیں۔ لیکن دوسرا کام یہ تھا کہ جب وہ اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ان کا، تو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے بعد کون نبی ہونے والا ہے، ہمارے بعد کون نبی ہونے والا ہے۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آدم کے بعد اتنا جھگڑے کا خطرہ نہیں تھا، لہذا آدم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے بعد کون۔ نوح کے بعد اتنا خطرہ نہیں تھا، لہذا نوح نے نہیں بتایا۔ لیکن جب سلسلہ آگے بڑھا اور جناب عیسیٰ تک آیا تو اب گمراہی اور خطرہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ سے یہ کہا کہ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنا دونوں کام کر کے جاؤ۔ اسی لیے عیسیٰ نے جانے سے پہلے توریت اور انجیل کی تصدیق بھی کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ہم تمہیں ایک ایسے رسول کی خبر دے رہے ہیں جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگرچہ کام سب کا ہے، وہ یہ کام کر کے جائیں، پہلے والے کی تصدیق اور بعد والے کی، لیکن پروردگار عالم نے مثلا جناب ابراہیم سے یہ کام نہیں لیا۔ آپ کو نہیں ملے گا اپنی کتاب میں قرآن میں کہ جناب ابراہیم نے تصدیق کیا، لیکن جب جناب عیسیٰ آئے تو جناب عیسیٰ کے ذریعے سے خدا نے یہ کام لیا کہ عیسیٰ نے اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق بھی کیا اور اپنے بعد والے کی جو ہے وہ خوشخبری پہ پیش کیا۔ اب علماء نے یہاں لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نبی کے زمانے میں اتنے خطرات زیادہ بڑھ گئے تھے انکار کرنے والوں کے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عیسیٰ اس دنیا کو نہ چھوڑیں اس وقت تک جب تک کہ بعد والے نبی کو نہ بتا دے۔ تو ایک بات بہرحال سمجھ میں آ جائے، جب خطرہ ہو جائے انکار کرنے والوں کا تو پہلے والے کی ذمہ داری ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نبی نے اپنے بعد ایک نبی کی خوشخبری دی، کیوں دی؟ اس لیے کہ خطرات تھے انکار کے۔ یہودیت اپنی جگہ انکار کر رہی ہے، عیسائیت اپنی جگہ پہ انکار کر رہی ہے، کفر اور شرک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انکار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا آنے والا ہو جس کے آنے کی خبر ایک نہ دے، بلکہ نبی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے نبی اس کے آنے کی خبر دے کے جائیں،
نبی کے بعد جب علی آئیں تو علی اس کے آنے کی خبر دے کے جائیں، علی کے بعد جب حسن آئیں تو حسن اس کے آنے کی خبر دے کے جائیں۔ حد یہ ہے کہ محمد سے لے کے امام عسکری تک ہر ایک فرد اس کے آنے کی خبر دے کے جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ خبر دیں تو محمد کے زمانے میں جو ہے وہ گمراہیاں زیادہ ہیں، تو اب اگر کسی کی خبر جو ہے وہ 12 محمد دے کے جائیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کے زمانے میں گمراہیاں کتنی زیادہ ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس دور میں ہم اور آپ ہیں، ہمارے اور آپ کے دور میں میں ایک جملہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہوگا، اس فرش ادا کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ 1400 سال پرانی بات یاد کیے ہوئے۔ آپ یاد رکھیے بھائی، نبی نے کم سے کم کتنے دن ہو گیا؟ اس وقت 1443 چل رہا ہے، تو 1443 چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 1430 سال پہلے بتا کے گئے ہیں کہ میرا ایک وارث آنے والا ہے، اور آج ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ ایک وارث آنے والا ہے اور اتنا یاد ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگوں نے اس یادداشت میں بھی کاٹ چھاٹ کیا، یہ تو مان لیا کہ آنے والا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشان ہوا، ستایا گیا بندے خدا، تو ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے، لیکن جو خدا کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے بات کرنا جانتے ہیں اور اللہ کا جواب بھی سنتے ہیں۔ یہ ہم لوگ گنہگار نہ بات کرنا جانتے ہیں نہ جواب سننا جانتے ہیں۔ ہر دور میں جب بھی کسی بندے خدا کو ستایا گیا اور بندے خدا نے خدا سے فریاد کیا کہ بار الہ، کیا نیک بننے کی یہی جزا ہے کہ میں اپنے لفظوں میں کہوں 2 پیسے کا آدمی دیکھو پتھر مار رہا ہے؟ بھائی جناب نوح کو یہ پتھر مارنے والوں کی حیثیت اور اوقات کیا تھی؟ لیکن اس نیکی کے اور لوگوں کے نیک بنانے کی ذمہ داری کے بدلے میں روز پتھر کھاتے تھے۔ جناب موسیٰ نے پھر ایک ہی نبی ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک تھپڑ لگایا تھا ایک کو، آج تک جہنم میں ہے۔ تو اگر موسیٰ کے ایک تھپڑ سے مر سکتا ہے تو کیا نوح کے تھپڑ سے بچ جائے گا؟ لیکن نہیں عزیزو، موسیٰ کے وقت کے حالات ایسے تھے کہ جن حالات میں موسیٰ نے مشیت کے اذن کے اعتبار سے اس کو تھپڑ لگا دیا، وَإِلَّا کوئی نبی جو ہے وہ امت کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ کوئی صاحب یہ پوچھے کہ نبی آئے تھے تو اگر مارنا ہی کام تھا تو 2 منٹ میں سب کا، اور آپ پوچھیں گے کہ مولانا کیسے اتنے لوگوں کو مار لیں گے؟ کیسے نہیں مار لیں گے؟ طوفان نوح خود بتاتا ہے کیسے مار لیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں بھائی؟ طوفان نوح جن لوگوں نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک نبی کیسے مار لیتا ہے، ایک نبی کی زبان میں کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہزاروں سال پتھر کھاتے رہے۔ جانتے کیوں کھاتے رہے؟ اس ایک ذمہ داری کی بنیاد پہ کہ شاید سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں۔ حد یہ ہے کہ جب جناب نوح نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں اور خدا سے بد دعا کیا، تو پھر خدا نے کہا نوح ابھی انتظار کرو، ابھی صلبوں میں سدھرنے والے موجود ہیں، جب تک وہ بھی ختم نہ ہو جائیں گے اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے ہی بہت سی مجلسوں میں پڑھا ہوگا نوح کی بد دعا کے 400 سال بعد عذاب آیا، 1-2 دن نہیں۔ اب آپ خود سوچیں ایک نبی کتنا رحیم ہوتا ہے، کتنا کریم ہوتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری قوم جو ہے وہ چلی جائے، تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب قوم نہ سمجھے کہ بہت کمزور ہے، قوم یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہے۔ یہی حال جو ہے وہ آپ ہر نبی کے زمانے میں دیکھ لیں
جب ہمارا نبی آیا صرف مشیت نے کچھ نمونے سامنے رکھے ہیں، زیادہ نہیں۔ انہی نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جب بہت زیادہ پریشان کرنے لگے، اور ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ تھی کہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا کہ جیسے ہی یہ نکلیں ان کے پیچھے شور مچانا شروع کر دو۔ تو اس سے پہلے تو کم سے کم یہ تھا، مانے چاہے نہ مانے، لیکن نبی کہہ تو لیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جب ان بچوں کو لگا دیا تو اب جیسے زبان کھولنا چاہتے ہیں ادھر 10-20 شور مچانا شروع کر دیا۔ اور صرف شور ہی نہیں مچاتے تھے، بچے بچپنا نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ صرف شور سے کام، جس کو پتھر مل گیا اس نے پتھر پھینک دیا، جس کو کچھ اور مل گیا اس نے وہ پھینک دیا۔ نتیجہ ہوا کہ شام تک جب نبی پلٹ کے آتے تھے تو زخمی بھی ہوتے تھے، اور یہ فریاد کہ چچا اب تو کوئی میری بات جو ہے وہ سننے نہیں دے رہا ہے، جہاں تک مارتے ہیں پیٹتے ہیں یہ سب تو الگ چیز ہے، لیکن پہلے تو بات ہم کہہ لیتے تھے، اب تو وہ بھی موقع نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے کل جانا، اور کل جب جانے لگے تو علی سے کہا جاؤ تم بھی ساتھ۔ علی دو شام کو روایت نے ایک فقرہ لکھا ہے، اس فقرہ کا لفظ ہے قسمنا علیًا، علی نے ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ دیا۔ تو جس کے بعد ہڈی توڑنے والا رہا ہو وہ سب کو سیدھا کر سکتا ہے، لیکن نہیں عزیزو، یہ سیدھا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اسی لیے میں نے ایک مجلس میں کہا تھا ہمارے انبیاء اور ہمارے اوصیاء برا مارنے نہیں آئے تھے، برائی مارنے آئے تھے۔ دونوں کا فرق یہ ہے، برا مار دیا تو کون سا کمال۔ ٹھیک ہے اس کے اندر جو برائی تھی وہ اس برائی کے ساتھ برا مر گیا، لیکن اگر یہ برا زندہ رہ جاتا اور اس کے اندر کی برائی ختم ہو جاتی تو اس کے بعد جو نکھار پیدا ہوتا، اسی نکھار کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ تاریخ میں بہت سے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اچھا جو نبی پہ کوڑا پھینکے وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچ کے بتائیے، ایک کوئی ایسی عورت پیدا ہو جائے جو رسول اللہ جدھر سے گزریں ان کے اوپر کوڑا ڈال دے، لیکن اچھا اب نبی کے لیے کون سا سب وہ تھا؟ یہ تو فخر موسیٰ تھا، اگر موسیٰ کے تھپڑ سے مر سکتا ہے تو کیا محمد کے تھپڑ سے نہیں مر سکتی تھی؟ مر سکتی تھی۔ لیکن دیکھیں کیا کردار پیش کیا۔ جب ایک دن کوڑا نہیں پڑا تو دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے گھر میں گئے۔ اب اس نے پلٹ کے پوچھا کہ آج آئے ہو جب میں کمزور ہو چکی ہوں، اب بدلہ لینے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ کہا پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہاری عیادت کے لیے آیا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا کہ عیادت کے لیے آئے ہو؟ مجھ جیسے کی عیادت کے لیے جو روز تمہیں ستاتی تھی، تمہارے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، تم اس کی عیادت کے لیے آئے ہو؟ کہ یہی تو میرا دین ہے۔ کہ اب بتا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب برائی مر جاتی ہے تب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں تو عزیزو، تو جب خطرہ کم تھا تو ایک عیسیٰ سے کہلوایا کہ ایک احمد آنے والا ہے، اور جب خطرات بہت زیادہ ہوں تو پروردگار عالم نے 12-13 افراد سے کہلایا کہ ایک مہدی آنے والا ہے، ایک مہدی آنے والا ہے، ایک مہدی آنے والا ہے۔ اگر اس کی آمد اتنی اہم تھی کہ اس کی خبر ایک نہیں 12 دے۔ میں نے کسی مجلس میں ایک بات پڑھی تھی کہ مولا کائنات نے جب اپنے اس
اس نائب کے بارے میں پڑھا کہ میرا 12واں جانشین جو میرا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ بہت سی خصوصیات تو اس کی ہم نے نبی سے سن لیا ہے کہ وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ان کی نسل سے ہوگا، شجرہ یہ ہوگا، طاقت اتنی زیادہ پائی جائے گی کہ آسمان سے اس کے لیے عیسیٰ اتر آئیں گے۔ یہ سب آپ نے بتا دیا، آپ اس کی کچھ خصوصیت بتائیے۔ تو جہاں بہت سی خصوصیت بتائی، وہیں ایک خصوصیت یہ بتائی، کہا میرا بیٹا جب پردے سے باہر آئے گا تو اس کی گردن کے اوپر کسی کا احسان اور کسی کی بیعت نہ ہوگا، یہ وہ کسی کے قانون کا پابند نہ ہوگا۔ کوئی صاحب یہ سوچے کہ نہیں، لیکن یہ بات جانتے کون کہہ رہا؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا جب آئے گا تو وہ کسی کے قانون کا پابند نہ ہوگا۔ جب وہ آ جائے گا تو دنیا اس کے قانون کی پابند ہوگی، وہ کسی کے قانون کا پابند نہیں ہوگا۔ تو میں علی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، مولا کسی میں آپ بھی تو شامل ہیں، کسی میں آپ شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوانین دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک قانون ہے شرعی قانون، مثلا نماز کا قانون ہے، روزے کا قانون ہے، اس میں ہم اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ کسی کا مطلب کسی کے پابند نہیں ہے، ہم صرف اپنے اس نبی کے قانون کے پابند ہیں جو نبی قانون لے کے آیا ہے۔ اب کوئی صاحب یہ کہیں کہ نہیں آپ ایسے نماز پڑھیے، کوئی صاحب یہ کہیں کہ آپ ایسے کھڑے ہوئیے، پیر کے درمیان دوری اتنی ہونا چاہیے، کمر اتنا جھکنا چاہیے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کے پابند ہیں، اور اللہ نے جو قانون بھیجا ہے نبی کے ذریعے سے اسی کے ہے۔ اب اگر آ کے جو ہمارے یوگی صاحب کہیں کہ حضور آج کے بعد سے نماز ایسے پڑھیے گا اس لیے کہ ہم حاکم ہیں، ہو گیا اپنے گھر کے حاکم۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک قانون ہے، دینی قانون، شرعی قانون۔ دینی قانون میں آپ بھی آزاد ہیں، آپ کسی کے پابند نہیں ہیں، صرف آپ اپنے پروردگار کے پابند ہیں۔ لیکن اس قانون سے ہٹ کے ایک قانون ہے ملکی قانون۔ کوئی صاحب کہیں گے کہ ہم پابندی نہ کریں گے؟ جانتے ہیں اپنی جان بچانا ہے تو ملکی قانون کی پابندی کیجیے۔ ہندوستان کا قانون ہے کہ آپ کو بائیں سے چلنا ہے، آپ کہیں نہیں کیونکہ کافر حاکم کا قانون ہے بائیں سے چلنا، ہم دائیں سے چلیں گے۔ ارے بچنا ہے تو بائیں سے چلو، ویلے دائیں سے زیادہ چلو گے تو تھوڑی دیر کے بعد چل بھی نہ پاؤ گے۔ ہے قانون یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اتنا آزاد ہونے کے بعد مجلس ان کے مزاج کی نہ کریں گے، نماز ان کے کہنے پہ نہ پڑھیں گے، روزہ ان کے کہنے پہ نہ توڑیں گے، لیکن یہ کہیں کہ بائیں نہ چلیں۔ کوئی سال چل سکتے ہیں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب شریعت میں آزاد ہیں لیکن ملکی قانون میں آزاد نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا پھر اس باریکی کو، یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات نے کہا میرا بیٹا وہ جب کسی کے قانون کا پابند نہ ہوگا تو اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ نہ وہ شرعی قانون میں کسی کا پابند ہوگا، نہ وہ ملکی قانون میں کسی کا پابند ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب وہ آ جائے گا تو شریعت پروردگار کی ہو، پوری دنیا کا مالک وہ خود بن کے آئے گا۔ اب جو قانون چلے گا وہ امام کا قانون چلے گا، کسی بادشاہ کا قانون چلنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اب یہاں تک آنے کے بعد چونکہ کل ایک جگہ لے جا کے میں نے بات ختم کر دیا تھا، لیکن جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو بات کو ختم کرنا پڑتا۔ ابھی میں نے پہلا جملہ یہ کہا، معجزے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ شرافت سے نہ مانیں اور کام فطری حالات سے نہ ہو سکے۔ اسی لیے ہمارے سارے جوانوں نے جو کل والے مجلس میں تھے وہ متوجہ ہو گئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام روز عاشور
اب وہ کون سی عاشورہ ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ 10 محرم ہوگی، یہ سب کو پتہ ہے کہ امام خانہ کعبہ سے نکلیں گے، یہ سب کل میں نے بتایا تھا۔ تو جب وہ وہاں سے آئیں گے اور انہوں نے پکارا کہ آؤ خون حسین کا بدلہ لینے والے آؤ، اب اگر یہاں سے جانے والوں میں خدا نہ خواستہ مثلا حسن صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، خدا کرے ہو جائے، بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اگر ان کا نام ہو تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جائیں گے کیسے؟ یہ جائیں گے کیسے؟ تب یہ بات حل نہیں ہو پا رہی ہے کہ جائیں گے کیسے، لہذا ہم لوگوں نے حل کرنے کے لیے اپنی طرف سے نئے نئے طریقے نکالے کہ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا امام تو اتنا صاحب اختیار ہے کہ مکے سے الہ آباد تک کی زمین سمٹ کے جو ہے وہ 1.5 فٹ کی ہو جائے گی، یہ پہنچ جائیں گے۔ اصل یہی سب تو بتایا گیا ہے۔ حد یہ کہ وہ ہے، مجھے خود یاد ہے کتاب کا سبق پڑھنے سے پہلے جب اماں نے سبق یہ والا پڑھایا تھا کہ امام آئیں گے اور خانہ کعبہ سے پکاریں گے اور وہ مصلی بچھائیں گے تو ہم لوگوں کو پہنچنا ہوگا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو اپنا مصلی تسبیح و سجدہ گاہ وضو کا لوٹا ڈھونڈنے میں پریشان ہو جائیں گے اور یہیں رہ جائیں گے۔ دیکھیے یہ ساری کیفیت ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ بچوں کو یہ بات بتائی گئی، اور اس کے بعد جانتے کیا بتایا کہ لیکن جو وہاں جن کا نام ان کے رجسٹر میں لکھا ہے وہ ایک مرتبہ کھڑے ہوں گے، ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو دوسرا وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب کوئی صاحب ایسا نہ سوچے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم ابن یقطین کا نام سنا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کے ماننے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے آ کے امام سے پوچھا کہ مولا حاکم کی ہم مجھے وزارت کی نوکری مل رہی ہے، کیا میں نوکری کر لوں؟ تو امام نے کہا نوکری کرنے کی ایک شرط ہے، بچے سن لیں آج اس بات کو، نوکری کرنے کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ جب تک پوسٹ کے اوپر رہنا کسی مومن کا نقصان نہ ہونے پائے، کسی مومن کا کام لہذا میں اگر عزت سے جو ہے وہ کہیں اور سے پیسہ مل رہا ہے تو اس میں بھی دیکھیے گا مومن سے تو نہیں لے رہے ہو۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں میں نے اسی لیے کہا کہ کسی مومن کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی ایسی مدد کیا ہے امام نے ابراہیم ابن یقطین کی۔ ابراہیم ابن یقطین کے بارے میں جاسوسی ہو گئی کہ یہ فلاں صاحب ہیں۔ کہا کیسے پتا؟ کہا دیکھا یہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ اب جاسوس لگ گیا ان کے وضو کو، اس سے ایک دن پہلے امام نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو آج سے جا کے تم حاکم کی طرح سے وضو کرنا شروع کر دو۔ اس سے بڑی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ اب یہ بھائی ماننے والے تھے، رضی جیسے ہوتے تو دیش بھر کی بحث کرتے، کٹ حجتی کاہے کو کرے؟ آپ کے دادا نے تو ایسے بتایا ہے، آپ کے پردادا نے تو ایسے بتایا تھا، اس دیش بھر کی بحث کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن بہرحال ابراہیم ابن یقطین ماننے والوں میں سے تھے۔ دیکھ وہ یہ جانتے تھے یہ وضو جو ہے وہ انہی کی شریعت ہے، یہ کہیں ایسے تو ایسے صحیح ہے، یہ کہیں ایسے تو ایسے صحیح ہے، یہ جیسے کہیں ویسے صحیح ہے، یہ جیسے کہیں۔ اس وقت بہت سی چیزیں ہم لوگوں کی سمجھ میں جانتے کیوں نہیں آتی؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا، یہ طے نہیں ہو پاتا کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ پردے والا جو انہوں ہے اس نے کہا ہے تو سب پہ واجب ہو جائے کہ جیسے کہے ویسے جھکے رہے۔ یہ جو ہم لوگ جو ہے وہ اکڑے رہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہ کریں گے ایسے نہ کریں گے، وہ خطرہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، اور ان کے نہ کہنے کا امکان اسی لیے ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے، جو کہے کہ ہم نے کہا ہے جھوٹا ہے۔ یعنی اس دور غیبت میں اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ ہم سے امام نے کہا تو خود امام نے کہا، اس کو جھٹلا دو، وہ جھوٹا ہے۔ اس دور غیبت میں ہم کوئی مشاہدے کا دعویٰ کرے ہو تو جھوٹا، تو آج کے ساتھ کی مجبوری ہے۔ لیکن
अब उधर से जब जासूसी थोड़ा सा होने लगी, इमाम ने कहा ऐसे वुज़ू करो, जाके शाम को ऐसे वुज़ू कर रहे थे। और जैसे ही वक्त करीब आया, वहाँ जासूस लगा, कहा चलिए देखिए सरकार वो वुज़ू करने जा रहे हैं। जब गए तो देखा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अगर हैं कान वान जो है वो काट रहे हैं गर्दन। तो उन्होंने पढ़ के कहा आज के बाद शिकायत करने ना आना, मुझे बड़ा भरोसा है इनके ऊपर। ये भरोसा इनके ऊपर नहीं है, वो इल्म इमामत पे भरोसा है जो भरोसा है। इतना साहिब भरोसा, इतना साहिब भरोसा, एक बार इमाम के पास आया और कहा कि मौला मिलना चाहते हैं। कहा कि नहीं हम तुमसे ना मिलेंगे। अब आप सोचें अगर किसी से मौला चाहने वाले से कह देंगे ना मिलेंगे, उसका क्या आलम होगा। अब ये वहीं रोना पीटना गिरिया करना कि मौला खफा हो गए हैं। लिहाजा पलट के पूछा कि मौला कौन सी खता है। तो कहा कि मेरा एक चाहने वाला तुमसे मिलने के लिए गया था और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम उससे मुलाकात करो। जब तक वो माफ़ न करेगा मैं माफ़ न करूँगा। अच्छा, एक आदमी बलक से इतनी दूर से आया हुआ है मौला से मिलने के लिए, और मौला कह रहे जब तक वो ना माफ़ करेगा ये। अब कहाँ मदीना और कहाँ उतनी दूर जाए तो कैसे जाए। तीनों हाथों को जोड़ के कहा मौला आप जैसे माफ़ी मांगने के लिए कहिए हम तैयार हैं। आप कहिए कि उसके पैरों के ऊपर जाके जो है वो सर रगड़ना शुरू कर दूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन एक ख्वाहिश है का, वो क्या है कि आप बग़ैर मुलाकात के न भेजें। एक मरतबा इमाम ने कहा ठीक है तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तू जा उससे माफ़ी मांग। कहा इतनी दूर जाऊं तो कैसे जाऊं। कहा इरादा करके कदम आगे बढ़ा, अभी खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, अब जो आँख खोला तो उसके दरवाजे पे थे। माफ़ी मांग के जब कदम इधर बढ़ाया, अब जो आँख खोला तो इमाम के सामने खड़े हुए थे। तो इमाम तो इतना साहिब एजाज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौजज़ा तब दिखाया जाता है, मौजज़ा तब दिखाया जाता है जब हालात मौजज़ा हों। आम हालात में मौजज़े की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे पहुंचेंगे। अगर कहीं खुदा न खास्ता नाम आ गया तो कैसे पहुंचेंगे। कल की तकरीर में मैंने कहा था 313 जो असहाब होंगे उसमें किसी का नाम नहीं, उसमें किसी का नाम नहीं है। अब पहली मर्तबा में 10,000 अंसार और मददगार होंगे जो इमाम जैसे पुकारेंगे या लसारातिल हुसैन खून हुसैन का बदला लेने वालों आओ मददगार, तो 10,000 दौड़ के पहुंच जाएंगे। तो ये 10,000 पहुंचेंगे कैसे। मौजज़े के जरिए से पहुंचेंगे। मौजज़े की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो उसके बारे में मैंने एक जुमला कहा था। अब जो लोग हज कर चुके हैं वो जाके इसकी तस्दीक करेंगे। हज ख़त्म होता है 12 या 13 दिलहिज को। 2 दिन और रख लीजिए तवाफ़ करने के लिए ज़की भाई बैठे। लेकिन जो आपके ऊपर स्टाम्प लगता है वो स्टाम्प 10 मुहर्रम तक का लगता है। स्टाम्प 10 मुहर्रम तक का लगता है। अब दोनों चीज़ों को मिला लीजिए। वीज़े पे की मोहर जब लगती है तो वो हज के ज़माने में 10 मुहर्रम तक रखती है। हमारा इमाम पर्दे से कब आएगा। 10 मुहर्रम को आएगा। अब जितने असहाब व अंसार को रोकना होगा उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें रोकने की ज़रूरत है। वो वहीं रुके रहेंगे, नासिर बन जाएंगे। कौन सी मौजज़े की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल फिर बच्चों के जहन में आ सकता है। मैंने पहले दिन से कहा था अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि नीचे बैठ के सुबहान अल्लाह कह के मौलवी साहब जो पढ़ के चले जाएं। जब निज़ाम यह है तो क्या कभी इस जहन में ख्याल पैदा हो सकता है कि जब तक हुकूमत सऊदी की रहे आपको इजाज़त है कि कानून को तोड़ के सऊदी चले जाइए। है इजाज़त, आपका हज हो जाएगा। वो कुछ जाहिल किस्म के मुसलमान हैं जिनके पास आज फ़िक़्ह नहीं रह गई है, उनका कहना है सऊदी जाने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं हो। तो हम आज कमज़ोर हैं इसलिए ऐसा है। अगर हमारे पास आज ताकत हो जाए ना तो वीज़ा लेंगे ना पासपोर्ट लेंगे, बॉर्डर से घुस जाएंगे। हमारी शरीयत ये नहीं कहती। हमारा कानून ये कहता है अगर आपको किसी की हुकूमत में किसी के मुल्क में जाना है
اور جاننے کے بعد آپ کو اپنے شرعی امور کو بھی انجام دینا ہے تو اس کے ملکی قانون کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب چپکے سے عمرے کا ویزا لے کے سعودی میں رکے رہے کہ امام آ جائیں گے تو ساتھ میں رہیں گے، تو یہ انصار نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچ رہے وہی انصار ہو سکتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ لیگل ویزا ہو۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم تک کا تو لیگل ویزا ہے، 10 محرم تک کا ویزا لیگل ہے، 11 محرم کو کیا ہوگا؟ ابھی تو یہی بات ہمارے بچے سوچ کے بتا دیں، بالکل سامنے کی بات ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ظہور نہیں ہے اس وقت تک کے حاکم کا نام ہے سعودی حاکم، لیکن جیسے ہی ظہور ہو گیا ساری حکومتیں خود بخود باطل ہو جائیں گی۔ اب امام کی حکومت ہوگی۔ اب 11 محرم کو نہ کوئی یمن کا حاکم ہوگا، نہ کوئی ہندوستان کا حاکم ہوگا، نہ کوئی چین کا حاکم ہوگا، اب کائنات کا حاکم مہدی ہوگا، وہ جو کہتا چلا جائے گا حکومت چلتی چلی جائے گی۔ ایک تلوار پر محمد والے محمد ہے۔ بس عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، 10 محرم تک کا سیدھا راستہ ڈھونڈیے، 11 محمد سے صراط مستقیم سامنے ہوگا۔ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جدھر جدھر چلتا جائے اس کے پیچھے چلتے جاؤ، صراط مستقیم ملتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس عزیزو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ تقریباً پون گھنٹے کی گفتگو ہو چکی۔ تو عزیزو اب یہ پتہ چلا کہ جب وہاں وہ آئیں گے تو دن پہلے سے، اب آپ پوچھیں گے یہ پہلے سے کیسے پتہ؟ آپ خود آپ سے بتائیں، جس دن اللہ آپ کو جو ہے وہ نماز صبح کی سعادت دینا جاتا ہے پہلے سے آنکھ کھل جاتی ہے نہیں؟ اس کا مطلب جب سعادت ادھر سے ملنے والی ہوتی ہے تو انتظام آپ کا کام نہیں ہے، انتظام اس کا کام ہے۔ وہ خود ہی دل میں ڈالے گا کہ رضی 8-10 سال ہو گیا ہے، 21 سال حج کے لیے چلو۔ بہت سے لوگوں سے کہے گا پیسہ بچا کے خوب رکھے ہوئے ہو، لیکن ایک بات سن لو، پاک پیسہ ہوگا تبھی یہ سب سعادت ملے گی۔ ہاں کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ ہر پیسے میں یہ خصوصیت ہوگی۔ لیکن میں پھر اس کے بعد کہوں گا کہ انصار 10,000 میں محدود نہیں ہے کہ کوئی صاحب مایوس ہو جائے۔ کوئی بچہ کہے گا مولانا صاحب نے تو اب کہیں اگر 10,000 میں نہ ہوا تو، اس لیے میں نے اس دن کہا تھا دوسرا گروہ جو امام کے ساتھ شامل ہوگا وہ 70,000 افراد ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہوگا وہ 90,000 افراد کا ہوگا۔ ارے کوشش تو کرو کہ کسی میں شامل ہو جائے، اور 90,000 پہ بھی فہرست ختم نہیں ہوئی ہے۔ کوئی صاحب یہ سوچے کہ 90,000 پہ فہرست ختم ہو گئی، ابھی جیسے جیسے حکومت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ مددگار کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اب آپ پوچھیں گے اس کا کیا مطلب؟ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہندوستان کے اتنے بڑے ملک کا حاکم، اتنے بڑے ملک کا حاکم، اس حاکم کو حکومت چلانے کے لیے، اب وہ چور بےمان کی بات آپ بعد میں کیجیے گا، صرف اس لفظ کو سنیے، ایک اتنے بڑے ملک کی حکومت کو چلانے کے لیے کیا ایک آدمی حکومت چلا دے گا؟ نہیں، اس نے پہلے منسٹری بنایا، منسٹری بنانے کے بعد جو ہے وہ کام بانٹا، اب جب کام بانٹا تو کام کو آگے بڑھانے والے کے لیے کام منسٹری بنی مثلا جو ہے 100 آدمی کی، 100 آدمیوں کے مددگار جو ہے وہ 1000 آدمی آئے۔ یہ 1000 آدمی بھی جو ہے وہ اپنا کام تنہا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے بھی جو ہے وہ ہر آفس میں آپ چلے جائیے 10-10 20-20 بڑھتے رہیں۔ معلوم ہے اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے کئی لاکھ آدمی چاہیے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، اگر پوری کائنات کا مالک ایک ہو جائے
اگر پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ ایک ہو جائے تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے کتنے مددگار کی ضرورت ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ رشوت کا زمانہ نہ ہوگا, وہ بیک ڈور کا زمانہ نہ ہوگا, وہ ایمانداری کا زمانہ ہوگا. کردار اچھا بناتے جاؤ, نوکری ملتی جائے گی. صلوات پڑھتے محمد والے. بس عزیزو, یہ مایوسی کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے کسی مجلس میں بات پڑھی تھی, اچھا تھوڑا سا ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ خوب ڈرا دو بچوں کو, اس کے بعد عیش کرو. معلوم ہے امام آئیں گے تو ایسے کاٹیں گے دریائے صحابہ میں خون بہے گا, اگر جو پہلے آئے اس کی گردن اڑا دیا. اب یہ سوچ اسی میں پھنسا ہوا ہے, کہیں گردن اڑ گئی تو کیا ہوگا. نہیں عزیزو, وہ رحمت للعالمین کا پوتا ہے, وہ مولا کائنات کا پوتا ہے, جس نے حفاظت دین کے لیے بزدلوں کے ذریعے گلے میں رسی کا پھندا پہن لیا ہو. اس کا پوتا صرف تلوار چلا کے جو ہے وہ حکومت چلائے گا نہیں, وہ اتنا مہربان ہوگا کہ اس کی جیسی مہربانی تو ہم آپ بھی نہیں کر سکتے. میں نے اسی لیے امام کا فقرہ کہا تھا, اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَتَكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ. امام پردے سے پکار پکار کے کہتے ہیں, میرے چاہنے والوں, ہم تمہاری مدد کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم تمہارے ذکر کو بھلا نہیں سکتے. اب ہم لوگ سب اپنا حساب کریں کہ ہم لوگ کتنے نافرمان ہیں کہ 24 گھنٹے میں اسے 10 منٹ بھی یاد نہیں کر پاتے. وہ ہر وقت اپنی محفل میں اپنے چاہنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے. اب آپ بتائیں, وہ زیادہ مہربان ہے یا ہم زیادہ مہربان؟ ہاں, وہ چاہنے والوں کے لیے مہربان ہے, دشمنوں کے لیے جو ہے سخت ترین ہے. اسی لیے تاریخ میں جملہ ملتا ہے, جب امام آئیں گے اور آنے کے بعد تلوار چلانا شروع کریں گے تو گردنیں کٹتی چلی جائیں گی, سینے چھلنی ہوں گے. تو کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ مولا ایک اکبر کے بدلے میں کتنی سینے چھلنے, ایک عباس کے بدلے میں کتنے بازو کاٹے گے. روایت کا فقرہ ہے, جانتے کیا جواب دیں گے؟ جواب میں کہیں گے, بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, میں اکبر کے سینے کا بدلہ لے سکتا ہوں, میں علی اصغر کی چھدی ہوئی گردن کا بدلہ لے سکتا ہوں, ذرا اتنا بتا دے کہ میں اپنی جدہ کی چھنتی ہوئی چادر کا بدلہ لے سکتا ہوں. یہ وہ مظلومی ہے, شاید یہی وہ مظلومی تھی کہ اس مظلومی کا تذکرہ اس وقت بھی ملتا ہے. 2 فقرے جناب عباس کی شہادت کے وقت ایسے ہیں کہ جس سے مظلومی کا اظہار ہوتا ہے. پہلا فقرہ حسین ابن علی کا ہے. میں اکثر یہ فقرہ کہا کرتا ہوں, جب عباس نے پکارا کہ آقا میری مدد کے لیے آئیے, تو حسین ابن علی بڑی تیزی سے دونوں ہاتھ سے کمر پکڑ کے اور یہ کہتے جاتے تھے, بھیا تمہارے مرنے نے کمر توڑ دیا, تمہارے مرنے میں کمر توڑ دیا, تمہارے مرنے نے کمر توڑ دیا. یہ کہہ کے بڑی تیزی سے مقتل کی طرف گئے. جو حضرات زیارتوں کے لیے گئے ہیں انہوں نے اپنی زیارتوں میں 2 مقامات کو دیکھا ہوگا جس پہ لکھا ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں ابوالفضل کے بازو کٹے تھے. ایک جگہ داہنا بازو کٹنے کے لیے ہے, ایک جگہ جو ہے وہ بایاں بازو کٹنے کے لیے ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین خیمے سے نکلے اور نکل کے ترائی کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں پہنچے جہاں بازو پڑا ہوا تھا بایاں. ایک مرتبہ جھکے اور جھک کے بازو کو اٹھایا, پھر اور آگے بڑھے, وہاں پہنچے جہاں داہنا بازو قلم ہو گیا تھا, جھکے اور جھک کے اٹھایا. اور اس کے بعد تھوڑی دور پہ فرات تھی جہاں ابوالفضل کا لاشا تھا. دوڑے ہوئے ابوالفضل کے جنازے کے اوپر پہنچے کہ ایک مرتبہ کانوں میں آواز آتی ہے, اے ابنت زہرا ماذا تفعل, اے فاطمہ کے بیٹے کیا کر رہے ہو. اتنا سننا تھا کہ بھائی کے جنازے کو خطاب کر کے کہتے ہیں, بھیا اب ظالم اتنا قوی ہو گیا ہے کہ مجھے میری ماں کا نام لے کے یاد کر رہا ہے. اجرکم اللہ. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں حسین ابن علی نے اپنی کمزوری کا اعلان کیا.
اور دوسرا وقت جانتے ہیں کیا ہے؟ جب علم لے کے حسین خیمے میں آئے، جناب سکینہ تو دوڑ کے پھریرے سے لپٹ گئی تھی، لیکن جناب زینب کا ایک فقرہ ملتا ہے کہ جناب زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا سیدانیوں مجھے معاف کر دینا، میں نے کل تم سے وعدہ کیا تھا کہ کس میں مجال ہے جو تمہارے سر سے چادر چھین لے، تمہارے بازوؤں پہ رسی باندھ دے، لیکن میں اپنے الفاظ واپس لے رہی ہوں، جس کے سہارے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ دریا کی ترائی پہ چھوٹ جاتا ہے، اب یقین ہو گیا کہ سر سے چادر چھینی جائے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوا غم سید الشہداء پہ۔ اب یقین ہو گیا کہ بازو پہ رسی باندھی جائے گی، اور اس وقت تو یقین ہو ہی گیا کہ جب حسین ابن علی خیمے سے رخصت ہو کے باہر نکلنے لگے اور جناب زینب کے پاس پہنچے تو جناب زینب نے کہا بھیا ذرا اپنا سر نیچے کرنا، جیسے حسین نے گردن جھکائی، ایک مرتبہ گلے کا بوسہ لینا شروع کیا، کہا بے بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے مقتل میں جانے لگے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا۔ حسین نے کہا بہن ذرا بازوؤں سے رسی تو ردا تو ہٹانا۔ اب جو بازوؤں سے ردا ہٹی تو حسین نے بوسہ لے کے بتایا، کہا بہن میری شہادت کے بعد انہی بازوؤں میں رسی باندھی جائے۔ اجرکم اللہ، یہ کہہ کے حسین خانے سے نکلے اور نکلنے کے بعد کیا دیکھا کہ گھوڑا باہر کھڑے ہوا ہے، اب سوار ہوں تو کیسے سوار ہوں، لہذا مقتل کا رخ کر کے کہتے ہیں یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے میرے جوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا حسین پکار رہا ہے اور تم آ نہیں رہے ہو۔ روایت کہتی ہے کہ لاشیں تڑپنے لگے کہ ایک مرتبہ خیمے سے ثانیہ زہرا نکلی، بڑھ کے بھائی کا بازو پکڑا اور پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ روایت کہتی ہے کہ کسی نے کہا زینب جب عباس و علی اکبر تھے تو یہاں سے سوار بھی کرتے تھے، جب حسین واپس آتے تھے تو گھوڑے سے اتارتے تھے۔ زینب نے تڑپ کے کہا آج سوار کر دینا میرا کام ہے، اور جب گھوڑے سے اترنے کا وقت آئے گا تو ماں بقی چھوڑ کے آ جائے گی۔ عزیز و حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ روایت کہتی ہے شمر لعین آگے بڑھا، وہ بے ادبی کی کہ فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ہائے امام کا تابوت اٹھانے والوں، کل حسین کا جنازہ نہیں اٹھ سکا تھا، آج چاہنے والے تابوت اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں کہ یا سید سجادہ ہو، کل تمہارے بابا کی میت بے گور و کفن تھی، آج چاہنے والے شبیہ تابوت اٹھا رہے ہیں۔ چلیے